وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آنا ابشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ مختصر وقت میں بات انشاءاللہ رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، اللہ احد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا، تنہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، امام صاحب موج میں آئے اور پوچھتے ہیں بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بوڑھی بھی پھر اس دور کی بوڑھی تھی، تبدیلی والے دور کی بوڑھی نہیں تھی نا، آج کل کی بوڑھیاں تو بڑی سکرین پہ پوتے سمیت بیٹھی ہوتی، اس دور کی بوڑھی تھی، وہ کہنے لگی امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے، کیا بات ہے، آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے، امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں میں اس چرخے نے مجھے بتایا ہے کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا، یوں نہیں محبت سے بولو، سنی کانفرنس کا عنوان ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں پورا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بوڑھی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا، امام صاحب کو بات دلچسپ لگی، کہتے ہیں کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتا، اور ہے بھی اکیلا۔ یہ جملہ سننے والا ہے، اس پہ بخیل نہ بنیے گا، اگر عقیدہ ہو تو، ویسے بخیل بن سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں برداشت کروں گا، ہے بھی اکیلا مجھے چرخے نے بتایا۔ امام صاحب کہتے ہیں کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہیں اگر ہم چلانے والی ہوتی اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا، اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا، مجھے چرخے نے بتایا رب ہے بھی اکیلا، اگر دو رب ہوتے ایک کہتا میں بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اس کے نصیبے میں گداگری رکھوں گا، مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو۔ اللہ احد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ میں اس جملے پر رکتا نہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں پیارے آقا کی ولادت کے تذکرے اور میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں۔
لیکن سنیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہجرت بھی ہے، رحلت بھی ہے۔ توجہ، میں بڑے مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ ولادت ایسی کہ ایسی کسی کی ولادت نہیں، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ اوے فرانس کے بے حیاؤ، دنیا کے کتوں، مادر پدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولاد، تم میرے آقا کی توہین کرنا چاہو اور خود پہ لیبل لگاؤ کہ ہم انسانیت کے دعوے دار ہیں، ہم انسانیت کا مذہب رکھتے ہیں۔ قاضی کہنا چاہتا ہے میرے آقا کی آمد سے پہلے، میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے انسانیت دکھاؤ تو صحیح، کہاں تھی؟ ذلتوں میں تھی، بستیوں میں تھی، گہرائیوں میں تھی۔ انسانیت کو نقطۂ عروج پہ پہنچایا ہی میرے آقا کے نالین مقدس۔ آج بے حیاؤ، تم میرے آقا کی توہین کرنا چاہو بھی تو نہیں ہو سکتی۔ جب کہو گے کس کی کرنے چلے ہو بات؟ محمد صلی اللہ، تو تعریف ہی ہوگی۔ اس انداز سے بیٹھئے کہ ممکن تو نہیں، لیکن میں ایک تصور دینے چلا ہوں، اگر سیٹلائٹ کے ذریعے وہ دیکھ رہے ہوں تو پتہ چلے کہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں۔ اس انداز سے بیٹھئے، اس انداز سے توجہ۔ آپ صبح سے بیٹھے ہوں گے، یقیناً میں آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ انسانیت نقطۂ عروج پہ تب پہنچی جب میرے آقا تشریف لائے۔ کہاں تھی؟ کیا حالت تھی؟ بستیوں میں تھی۔ مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں یوں کہوں گا، میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے، میرے آقا کی آمد سے پہلے، میرے آقا کی تعلیم سے پہلے، میرے آقا کے اخلاص سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، سر تھا، تاج نہیں تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، بے بس تھے، چارگر نہ تھے۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا، ارے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ اسی لیے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی۔ پردے اٹھے نگاہ، مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، گلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگ بار پر فردوس اکسریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ ہوا کیا پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پتھا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔
تخلیق کر کے جس کو خدا، یہ ذکی کیفی مرحوم نے لکھا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور میں نے جب چاہا کہ میں اس مسکراہٹ پہ آیت پیش کروں تو میرے ذہن میں آیا لقد من اللہ۔ یار مسکرا کے کہہ دو سبحان، جب میں اپنی تعریف کروں گا پھر غصے ہو جائیے گا، میں آپ کے آقا کی تعریف کروں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ میں نے احسان کیا۔ یہاں پہ میں صرف ایک جملہ عرض کر کے خوبصورت جو بات آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں میں اس پہ پہنچ رہا ہوں بڑی جلدی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ معذرت کے ساتھ میں طالب علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو عموماً اس وقت کہا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتلایا۔ نہیں، میں اپنے ذوق میں یوں کہا کرتا ہوں کہ رب نے احسان جتلائے ہیں، بہت سارے احسان جتلائے ہیں، انداز جدا جدا ہیں۔ کبھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی احسان کا ایک انداز ہے۔ کبھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، یہ بھی احسان کا ایک۔ اچھا یہ نہیں فرمایا نعمتیں نہیں گن سکتے، فرمایا نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اگر تھوڑا سا مسکرا دوں مجھے خوش ہو جاؤں گا۔ میری ایک نعمت، اللہ پانی ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ آنکھ ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ زبان ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ دماغ ایک نعمت میں نے گن لیا، اللہ دل ایک نعمت میں نے گن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ پانی گن لیا نا، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ اللہ زبان ایک نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے۔ ہن اجازت ہوئے تو میں مانا رکھا تو جی خوش ہو جاؤ گے تھوڑا جا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا، آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ آقا کا روزہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا۔ زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا چکھا، کتنا بولا۔ پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا فصلوں کو لگایا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنی طہارت حاصل کی۔ میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ توجہ ہے دوستو، یہ بھی احسان جتانے کا ایک انداز ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا نا لقد من اللہ، من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ اب بدل میرے جیسے سادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، میں جو عرض کرتا ہوں، ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ اقتدار اٹھایا دے دیا، جاؤ جلال اٹھایا دے دیا۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ اللہ توجہ ہے صاحبان، اب توجہ کیجئے گا۔ میں عقیدے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں، دعا بھی فرمائیے گا۔ ایک جملہ سب کی زبانوں پہ ہوتا ہے، ہر خاص عام کی زبان پہ، کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز پہ مقصد پیدا۔ اب دیکھیں یہ کتنا عام جملہ ہے، آدھا میں نے بولا آدھا آپ نے بول دیا۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز پہ مقصد پیدا نہیں کی۔ اگلا جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اسے اس کے ساتھ نتھی فرما لیجئے، جوڑ لیجئے۔ ہر چیز کا مقصد ہے۔ جب ہر چیز کا مقصد ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح مقصود ہے، واللہ باوضو بیٹھا ہوں، اصلاح مقصود ہے۔
ممکن ہے میں اپنی اصلاح، میں اس قابل نہیں کہ میں کہوں کہ میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا مقصد ہے، تو جب ہر چیز کا مقصد ہے، میرے اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم جدائی میں کسی کے غم میں کہہ دیتے ہیں، اور ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جلدی چلے گئے، اگر ہوتے تو ابھی یہ کام ہوتا۔ لیکن میرا ایمان ہے میرے مالک نے جس کی قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، اس پہ میرا ایمان ہے۔ وہ ہم جدائی میں کیونکہ ہماری سوچ محدود، ہماری نظر محدود۔ میں اب اس چار دیواری کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ والے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہم بے خبر ہیں۔ میرا اللہ جیسے یہاں دیکھ رہا ہے ویسے آخرت دیکھ رہا ہے، برزخ دیکھ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا، لیکن مقصد پورا ہونے پہ اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ خدا را میرا جملہ سمجھیے گا، میں بالکل تنقید نہیں کر رہا، بالکل بھی 1% بھی تنقید نہیں کر رہا، میری بات کو سمجھیے گا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک پتے کی قسمت میں میرے رب نے جتنا ذکر لکھا ہے، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تب درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، تب نیچے آتا ہے۔ جب تک اس کا ذکر چلتا ہے وہ درخت کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ ضرورت تشریف فرما ہیں، اکثر چہرے زیرک لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بات کو فالو کریں گے۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ تو اس ربیع الاول میں مکمل ہو گیا جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں آئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ اس ربیع الاول میں مکمل ہو گیا جس ربیع الاول میں آقا آمنہ کی گودی میں آئے۔ 40 سال تک دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک محبوب کو دنیا میں رکھا ہجرت کے لیے۔ اوقات نہیں سی جملہ، 40 سال تک رکھا رسالت کے لیے۔ اور میں حضرت مخلص صاحب آپ کی شفقت، بابا جاگیر صاحب میرے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، میں آپ حضرات کی شفقت لے کر جملہ عرض کروں۔ محبوب کو 40 سال رب نے نہیں بولنے نہیں بولنے دیا۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں سوال کیا اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا۔ کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کو چلو لگے ہاتھ ایک جملہ سن لو۔ حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہی عیسائیت کے چہرے پہ تماچا مار دیا، میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ۔ اللہ کسی کو تو بگوڑے میں کہتا ہے بول، کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنا دیا، محبوب ابھی نہیں بولنا، 25 سال ابھی نہیں بولنا، 30 سال ابھی نہیں بولنا، 30 سال کیوں؟ گویا اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سو۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا کھانا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں، محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے۔ توجہ، میں رسالت کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں بڑے آسان سے طریقے کے ساتھ، گھبرائے تو نہیں؟
ہماری گورنمنٹ بھی کہتی ہے گھبرانا نہیں، تسلی رکھیے گا، تسلی رکھیے. میں انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا. مجھے خود احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. صاحبان توجہ، تھوڑی سی توجہ. میں ایک اپنا تخیل رکھتا ہوں. میں اس انداز میں آپ کی خدمت میں رسالت رکھنے چلا ہوں. انشاءاللہ جو نیا آیا بیٹھا ہے نا، یا نہیں ابھی آیا ہوا، آپ سے بھی کوئی نیا ملے گا، آپ اسے بڑے آسان انداز میں سمجھا دو گے. بلکہ یوں کہتا ہوں، میرا یہ جملہ سن لیں اگر توجہ سے، انشاءاللہ فرقہ واریت کے چہرے پہ آپ تماچا مار کے اٹھیں گے. بڑی توجہ. بچہ گھر میں پیدا ہونا، ادھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دیں. میں کوئی اوپری غلطی نہیں کر رہا تھا، تواڈے معاشرے دی گل. بال پیدا ہوندے نے نا، نہیں بھی ہوندے تو میری دعا اللہ کرے تواڈے گھراں چ ہون پہ. پہنچ جاتے بچہ 1 سال کا ہوا. اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس تحفتاً بھی دے تے تسی کہندے ہو تیری بڑی مہربانی رہن دے، اے ہن انہوں سائز نہیں آندا. بچہ 5 سال کا ہوا، اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بابا جی تسی ناراض ہو، میں اے جملہ تواڈے والے کر رہا ہوں. توجہ دوستو توجہ. بچہ 5 سال کا ہوا، اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 8 سال کا ہوا، اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 12 سال کا ہوا، اب 8 سال والا لباس اسے. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا. جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا. اب 6 میٹر ہی لگا کرے گا. درزی وچوں کٹ وٹ کر لوے تو وکھرے گا، لیکن اب اتنا ہی لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ 20 سال کا ہے 6 میٹر لگ رہا ہے. اگر وہ 20 سے ڈبل 40 کا ہو گیا تو کیا 12 میٹر لگے گا؟ جی اب 6 ہی لگے گا. میں بازوق چہرے نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے، تو میں اس لیے یہ گفتگو رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو جب بنایا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی. جناب آدم لے کر آئے. جی اچھا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے جب نئے مہمان آ جائیں تو پہلے والے کو رخصت لے لینی چاہیے. حضرت صاحب زادہ جی تشریف لے آئے، میں انشاءاللہ بس 5 منٹ لگے صرف ختم کر دوں. توجہ توجہ میری جانب، میری گفتگو آپ کو ذہن میں ہے. جی اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس وقت کے مطابق تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی. جناب آدم لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، تقاضے بدلے. ایک نئی شریعت چاہیے تھی. جناب نوح لے کر آئے. میں اس خاموشی کے حوالے اپنی گل کو نہیں دینا، یقین جانو. تقاضے بدلے تب جب کائنات اور بڑی ہوئی. حضرت ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسی ایک شریعت چاہیے تھی جو ہمیشہ کے لیے. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. اس لیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج دنیا جتنی ترقی کر جائے، خلاؤں میں پہنچ جاؤ، ہواؤں میں پہنچ جاؤ، جہاں چلے جاؤ، جتنی ترقی کر جاؤ، آپ کو جو بھی مسائل درپیش ہوں گے علماء اسی شریعت سے آپ کو مسائل بتائیں. کیونکہ یہ جو لباس آیا یہ ہمیشہ کے لیے آیا. لیکن میں جو جملہ سنانے چلا ہوں میں اس جانب نہیں جا رہا، اور مجھے دکھ ہوگا کہ اگر وہ جملہ آپ کی خاموشی میں ضائع ہو گیا. اس لباس کو، وہ جو آقا لباس لے کر آئے جسے آپ شریعت محمدیہ کہتے ہیں، اس لباس کو آج میں پہنوں تو میں مومن، آپ پہنے تو آپ مومن. اس لباس کو تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن. اس لباس کو تیرا مرشد تجھے پہنائے تو تو متقی. اور وہ لباس آقا خود جنہیں پہنائے.
اس لباس کو میں خود پہنوں تو میں مومن. تجھے پیر تجھے پہنا ہے تو تو متقی، تو پرہیزگار، تو مومن. اور آقا خود پہنا ہے ابو بکر کو صداقت کا لباس. آقا خود پہنائے تھے، تو کہہ نہیں میں اجی تحقیق کرنی ہے. تیری حیثیت کی ہے جنہوں گھر بیوی بھی تجھے وری سالن نہ دے وے آکھے میں صحابہ تے بحث کرنی ہے. ہائے ہائے آقا نے خود پہنایا ہے. عدالت کا لباس عمر کو پہنایا ہے، حیا کا لباس عثمان کو پہنایا ہے، تقوی کا لباس علی کو پہنایا ہے، سیاست اور فہم و فراست کا لباس حسن اور معاویہ کو پہنایا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جنہیں مصطفیٰ نے خود شریعت کا لباس پہنایا ہے، آج اگر ان کے کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے. صحابہ حق ہیں، صداقت کا لباس ابو بکر اس انداز سے پہنایا. پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں. جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں واپس جا رہا ہوں، میں جب جا کے سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے. اور یہی ہوا. پیارے آقا جیسے ہی تشریف لائے یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر اور پیارے آقا آمنے سامنے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ. نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لائے تھے، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ. براق چلی، صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، چوتھا آسمان، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ، صدقت یا رسول اللہ. جبریل امین رک گئے، صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ. مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ. میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. تیرے دشمن کا انجام دیکھا. جب ساری بات ہو چکی یوں ابو بکر سامنے بیٹھے، یوں سامنے آمنے سامنے بیٹھے. اور جب ساری بات ہو چکی ابو بکر فوراً کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق، اشہدو انک نبی حق. یوں آمنے سامنے بیٹھے. لطف آئے گا آل ایمان کو جملہ سن کر، یوں پیارے آقا کا جواب سنیے گا. ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق. حضرت حسان کا شعر ہر خطیب سے سنتے ہو، ہر نعت خان سے سنتے ہو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. خلقت مبرم. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے بولیے، 5 منٹ صرف. یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. قاضی عرض کر رہا ہے گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے. میرے آقا کے پسینے سے بدبو نہیں، خوشبو آیا کرتی تھی. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، عیب نہیں آ سکتا. ارے اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا میرے آقا کے روزے میں کیسے سو سکتا؟ سبحان اللہ.
پیارے آقا نے خود شریعت کا لباس پہنایا ہے، اپنی جماعت کو محبت سے تیار کیا۔ ماں اپنے بچے کو بڑی چاہتوں سے تیار کرے عید پہ، بڑی چاہتوں سے سنوارے سجائے سونا لباس پوائے، تو کول کھلو کے آنکھ بھی سجیا نہیں تیرا پتر، تو پھر کھلوویں اتھے ہی۔ وہ کسی شادی دے موقع تے، کسی خوشی دے موقع تے، تقریب تے، عید تے سجاوے اپنے پتر نو بڑیاں چاہماں نال سنوارے، تو کہہ بھی تیرا پتر سجیا نہیں۔ آقا سجان صحابہ نو، ہائے ہائے ہائے، تے بدر اچ کی کہیں، پیارے آقا بدر میں سجدے کی حالت میں، اللہ یہ 313 میری کمائی ہے لے آیا ہوں، حبشہ سے چلا ہے بلال مارے کھاتا، امیہ نے چمڑی ادھیڑی ہے لے آیا ہوں، اللہ یہ میری کمائی ہے، اگر یہ نہ رہے مجھے اجازت دیں اگر علماء تو میں ایک جملہ عرض کروں، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، اگر میں نہ، نہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ پیارے آقا نے بتا دیا دین اسلام کی بقا صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ اس صحابہ ان کے متعلق آج کوئی کہے کہ میں نے بحث کرنی ہے، حیثیت کیا ہے تیری؟ صحابہ حق ہیں، لندوا سے بولیے حق ہے صحابہ، ایک ایک صحابی حق ہے۔ میں اپنے ایک تخیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہ رہا ہوں، توجہ سے نئے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ 40 دن طور پر ٹھہرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو دیکھا قوم نے سامری جادوگر کے کہنے پر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سعادت چلی سامری کی، اس نے بچھڑا بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ غصے ہوئے آ کر حضرت ہارون کو، میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے شرک شروع کر دیا، جانور کی پوجا شروع کر دی، جانور کی عبادت شروع کر دی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون فرماتے ہیں میں نے منع کیا، یہ باز نہیں آئے، ان کی اپنی غلطی، ان کی اپنی بدبختی، میں بہت منع کرتا رہا۔ تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت ہے حضرت موسیٰ کی، اتنی جلالی طبیعت کہ حضرت ہارون کہتے رہے کہ میں نے منع کرتا رہا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی، حضرت ہارون کی ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں داڑھی مبارک، حضرت ہارون کی۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی، نہ فرق آیا جناب موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی انگلی اٹھاؤں جناب ہارون پر، یا دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھ جو مجھے میرے اکابرین سے ملا ہے، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ارے سن معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب علی کی انگلی اٹھاؤں جناب معاویہ پر، یا دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی انگلی اٹھاؤں جناب علی پر۔ وہاں موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا ہارون کی نبوت میں، یہاں نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں، نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں۔ معاویہ بھی میرا ایمان، علی بھی میرا ایمان۔ وہاں سازش چلی سامری، یہاں سازش چلی سوائیوں کی۔ ستھرا قیدہ کابرین علماء دیوبند نے پوچھا،
اللہ رب العزت دین اسلام پر کاربند رکھے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کا سچا غلام اور مطیع بنائے۔